بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری حکایت ہے جوتا اور پاؤں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، زمانے کی گردش اور دنوں کی سختی سے میں کبھی دل شکستہ اور رنجیدہ نہیں ہوا، مگر ایک بار ضرور ملال ہوا جب میرے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور نہ خریدنے کی سکت تھی۔ میں حیران اور پریشان کوفے کی جامع مسجد سے نکلا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں۔ بس میں نے اپنے پاؤں کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا اور ننگے پاؤں رہنا ہی غنیمت سمجھا۔ اگلی حکایت ہے، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شہر دیار بکر میں ایک بوڑھے کا مہمان تھا جس کے پاس بے انتہا دولت تھی۔ اس کا ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس سے اس کو بے حد محبت تھی۔ ایک رات کہنے لگا کہ ساری عمر میں میری یہی ایک اولاد ہوئی۔ میرے گھر کے قریب جنگل میں ایک درخت ہے، لوگ اپنی مرادیں مانگنے وہاں جاتے ہیں۔ میں نے بہت سی طویل راتیں اس درخت کی جڑ میں بیٹھ کر خدا کے سامنے روتے ہوئے گزاری ہیں، تب کہیں جا کر مجھے یہ فرزند نصیب ہوا ہے۔ میں نے سنا وہ لڑکا چپکے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ اے کاش مجھے اس درخت کا علم ہوتا تاکہ میں وہاں جا کر دعا کرتا کہ میرے اس بوڑھے باپ سے میری جان چھوٹ جائے۔ لا حول ولا قوت۔ اگلی حکایت ہے، سونا اور چاندی۔ ایک مسافر کسی بڑے ریگستان میں راستہ بھول گیا۔ بدقسمتی سے کھانا بھی ختم ہو چکا تھا اور برداشت کی طاقت بھی نہ رہی تھی۔ ہاں، کمر سے کچھ روپے بندھے تھے۔ جب ارد گرد پھر کر غریب نے کہیں راہ نہ پائی تو بے چینی سے جان دے دی۔ کچھ عرصے بعد اس طرف سے کسی قافلے کا گزر ہوا تو دیکھا کہ مرنے والے کے سامنے روپوں کی پوٹلی رکھی ہے اور زمین پر یہ لکھا ہوا ہے، مال و دولت سے پیٹ نہیں بھرتا، سونے چاندی سے شلجم اچھے ہیں جس سے پیٹ تو بھر سکتا ہے۔ ہماری اگلی حکایت ہے، خاموشی۔ ایک عقل مند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھا تو بحث و تقریر سے ہمیشہ الگ رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا، برخوردار، تم داناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چپ چاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ عقل مند نے عرض کی، قبلہ، اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھی جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خواہ شرمندگی حاصل ہو۔ اگلی حکایت ہے، اصلی راز۔ کسی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک طبیب بھیجا کہ ضرورت کے وقت آپ کی جماعت کا علاج معالجہ کیا جائے۔ طبیب مدتوں مدینے میں حاضر رہا مگر کسی شخص نے اس سے علاج کے لیے رجوع نہ کیا۔ حکیم نے یہ مسلسل بیکاری دیکھ کر آخر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور جانتے ہیں کہ خاکسار اتنی مدت سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں کی خدمت کے لیے حاضر ہے، مگر اس عرصے میں میری طرف کسی نے بھی توجہ نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہ ہو کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ابھی پیٹ بھرتا نہیں کہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا موقع کم ملتا ہے۔ حکیم نے کہا، بے شک تندرستی کا اصلی راز یہی ہے جس کے ہوتے ہوئے میری حاضری بیکار ہے۔ اس کے بعد حکیم نے آداب بجا لا کر وطن کی راہ لی۔ اگلی حکایت ہے، جدا جدا فطرت۔ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک معلم کے سپرد کیا اور کہا کہ اس کی ایسی تربیت کرو جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی کرتے ہو۔ معلم نے کئی برس نہایت تندہی سے اس کی تربیت کی، لیکن شہزادے پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ کورے کا کورا رہا۔ اس دوران معلم کے بیٹے پڑھ لکھ کر اعلیٰ درجے کے عالم و فاضل بن گئے۔ بادشاہ نے معلم سے باز پرس کی اور خشم آلودہ ہو کر کہا کہ تو نے وعدہ خلافی کی ہے اور شرط وفا بجا نہیں لایا۔ معلم نے عرض کی، جہاں پناہ، میں نے شہزادے اور اپنے فرزندوں کی تربیت یکساں طور پر کی ہے۔
لیکن اس کا کیا علاج کہ یہ انسان کی فطری صلاحیت جدا جدا ہے۔ شہزادے میں فطری صلاحیت نہیں تھی، اس لیے کچھ حاصل نہ کر سکا۔ میرے بچوں میں فطری صلاحیت تھی، وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، یہ ہماری اگلی حکایت ہے۔ ایک پارسا کے لڑکے کو اپنے چچا کے مرنے پر بہت سا مال و دولت ترکے میں ملا۔ مال مفت، دل بے رحم، اس نے دونوں ہاتھوں سے یہ مال و دولت عیاشی و بدکاری میں اڑانا شروع کر دیا۔ میں نے ایک بار اسے نصیحت کی کہ اے بیٹے، آمدنی زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے میری نصیحت کو دیوانے کی بڑھ سمجھا اور کہا کہ آج کی راحت کو چھوڑ کر کل کے غم میں مبتلا ہونا محض حماقت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ بے وقوف آدمی پر کلام نرم و نازک بے اثر ہے، چنانچہ اس سے کنارہ کشی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ نوجوان نے تمام جائیداد عیاشی اور فضول خرچی میں برباد کر ڈالی، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اسے پیوند لگے کپڑے پہنے بھیک مانگتے دیکھا تو سخت غصہ آیا اور جی میں آیا کہ اس سے کہوں، کیا میں نے تجھے اس دن سے ڈرایا نہ تھا؟ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اس حالت میں میری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑکے گی اور اس کے دکھ میں اضافہ ہوگا۔ حضرت لقمان کی عالی ظرفی ہماری اگلی حکایت ہے۔ مشہور دانا حضرت لقمان سیاح فام تھے۔ وہ تن پرور اور نازک بدن نہیں تھے۔ ایک دفعہ بغداد کے ایک امیر آدمی کا سیاح فام غلام کہیں بھاگ گیا۔ اس آدمی نے غلطی سے لقمان کو اپنا بھاگا ہوا غلام سمجھ لیا اور انہیں اپنا مکان بنانے پر لگا دیا۔ بیچارے دن بھر گارا اور اینٹیں ڈھوتے رہتے، یہاں تک کہ ایک برس گزر گیا اور مکان بن کر تیار ہو گیا۔ اتفاق سے انہی دنوں امیر آدمی کا بھاگا ہوا غلام بھی واپس آ گیا۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور حضرت لقمان کے پاؤں پر گر پڑا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ لقمان ہنس پڑے اور کہا، اب معافی کا کیا فائدہ؟ میں سال بھر خون جگر پیتا رہا ہوں، اس کو ایک دم کیسے فراموش کر دوں؟ لیکن خیر، تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تمہیں فائدہ پہنچا اور مجھے کوئی نقصان نہیں۔ میرا بھی ایک غلام ہے، بعض اوقات اس سے سخت کام لیتا ہوں۔ آئندہ میں اس کو کبھی نہ ستاؤں گا کیونکہ مجھے سال بھر کی یہ مٹی اٹھانے کی مشقت ہمیشہ یاد رہے گی۔